السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ لاؤنج میں سوگواریت سے چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپٹ پر مہر کی بیٹی عروہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے، ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پروگرام بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا، اور اب اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بھی بتانے کا ہوش نہیں تھا۔ اچانک ایسا دھچکا لگا کہ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھٹک کر انگلی کی پور سے آنکھوں کا کنارہ پہنچا۔ مہر نے بہت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی دکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہت پسمردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کھا لوں؟ مسز عبداللہ اٹھی تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی۔ پھر مجھے صرف 10 منٹ دو، وہ عجلت سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروہ کو دیکھا۔ عروہ، تم حیا کو کمپنی دو، اور فار گاڈ سیک عروہ، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے بچی کو خفگی سے گھورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرا دی، سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا سناشا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروہ تپے تپے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے، میرے فیورٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی ہوئی صوفے کی نشست پر آگے کو ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور لنڈا تو بہت زیادہ۔ عروہ، میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن ہی سے ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلانٹرز اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، ونڈ، واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی کہ مجھے لگتا میں بھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تب ہی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ لمحہ بھر کو اس کے اندر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر، اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفے کی پہچان بن گیا۔ ہرکلیس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ عروہ، مجھے نیٹ چاہیے ابھی، اسی وقت، وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پوڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پوڈ لے لیں۔ تھینکس۔ اس نے آئی پوڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپ پایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ان سب کو خداحافظ کہہ کر باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا، خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔ معتصم، تمہیں پتا ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تحقیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا، میرے خیال سے کہ تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو، ہم خواہ مخواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوانی عمری پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا، اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان 4 بلکہ 5 عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ ہرکلیس کا عنصر آگ تھا، اور یہی ان کی پہچان تھا۔ فائر، ہاں فائر، ہرکلیس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہرکلیس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پر لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پر کھڑے ہو کر فون پر کہہ رہی تھی۔ رات بڑھ رہی تھی اور اسٹریٹ پولز
جل اٹھے تھے۔ مگر حیا فائل میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے نا تمہیں؟ او مائی، اسے ایک لمحہ لگا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرح اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آؤ گی تو اس باکس کو کھول لیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے منہ میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پر لگا فون زور سے کھینچا تھا، اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آر پار کہیں گھبی تھی۔ لمحہ بھر کا عمل تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا، اور پھر ہر طرف اندھیرا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ بدقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھیں، ان میں جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں چند ایک بار جھپکیں، منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں طرف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کونیوں کے بل اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھکڑیاں ڈالی تھیں اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا دیا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا تھا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا۔ حیا نے گردن موڑی، درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی درازیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو اسے نظر آیا ان درازوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدقت چہرہ اس دراز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پر بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ ذرا سا مختلف لگ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے کوفت سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا مگر بو، وہ خون تھا۔ وہ متوحش سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پر نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبدالرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا، اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ذہن میں اپنی پھوپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کے کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھوپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا، اندر اس کا پتلا سا پاکستانی فون رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا؟ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراق کے ساتھ نتی کلچ پر ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبدالرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہوگی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی والے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا، اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی۔ بس اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔
جے میں جہان کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نام تلاشنے لگی۔ ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ہی ایک جھمکے سے اسے یاد آ گیا کہ یہ پاکستانی فون تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تب ہی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی، عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی کو اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھی، اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پر غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پر اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے لاک کھولا۔ وہ خالی تھا، صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پر کی تھی، باقی لاگ ایرم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے، اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیات سلیمان کو کبھی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیص سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پر کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پر موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا، نتاشا، شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے ڈربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش، بے سود پڑی۔ کسی کے چہرے پر نیل تھے تو کسی کے بازوں پر خراشیں یا جمع ہوا خون تھا، خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اتصالات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو ظبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ نکارا تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکالا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پر رکھا اور موبائل کی روشنی اس پر ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پر لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنے گئی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی، اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ پلیز! اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم! اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل، وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر، وہ جو بھی تھا ذرا چوکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں انکل عثمان کے ساتھ آئی تھی، اتحاد ایئر لائنز، سبہانجی یونیورسٹی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں، یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں، کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟
ہاں یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر ایک پل ہے، باسفورس برج نہیں۔ یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک دراز سے جھلکتے منظر کو۔ اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ اب وہ پہچانی تھی، یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل فون کو دیکھے گئی، بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازہ بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ کوئی اندر آیا، اس پر جھک کر اس کی ہتھ کڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈنگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا، ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہرکلیس کی دائمی آگ۔ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی، اس میں جلتے انگاروں پر ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مائع ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مائل، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی، اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں۔ گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی، لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو آ گئی، شریفوں کا مجرا۔ نہیں پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکھرے تھے، وہ ان کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پر چمک رہی تھی۔ دفعتاً دروازہ کھلا، اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پست قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پر رکھا، پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈیکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ آہا نتاشا، وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے۔ No, you are Natasha. English, English, all right, all right. وہ اسبات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے سامنے کھڑا تھا، تپش کا راستہ رک گیا، ذرا سا سکون ملا۔ پور کنٹری، پور ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا۔ وہ جواب دیے بنا یکٹک اس سلاخ کو دیکھے گئی جس پر لکھا ایم دہک رہا تھا، یا شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا، کس لیے؟ ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سود پڑی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا، وہ لمحہ بھر میں جان گئی تھی۔ یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ نو نو، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ ناؤ دس از یور نیم۔ وہ
سولاخ کا دہکتا لوہا اس کے قریب لایا۔ نہیں نہیں، وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یور نیم، اس نے جتا کر کہتے سولاخ حیا کے بازو کے قریب کی، جہاں فراک کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی، کندھے سے ذرا نیچے۔ وہاں وہ سولاخ قریب لے گیا۔ اسے دہتے انگاروں کی حدت محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ نہیں پلیز نہیں۔ اس لمحے اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پس قد روسی سے اسے نجات دلا دے۔ کوئی آ جائے، چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو، کوئی تو۔ روسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپری سطح پر رکھ کر دبا دیا۔ وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، مگر وہ اسی طرح زور دے کر سولاخ دبائے کھڑا تھا۔ اندر سے ماس چلنے لگا تھا۔ وہ روح میں اتر جانے والی، زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے سولاخ اٹھا لی۔ وہ مکمل طور پر جل گئی تھی۔ روسی دوبارہ پلٹا اور سولاخ رکھ دی۔ اس نے دائیں بازو کے اوپری حصے پر سیاہ جلا ہوا حرف لکھا تھا۔ روسی واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیا نے محترم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوسری سوراخ تھی جس پر HO لکھا تھا اور اوپر تلے لکھے دونوں حروف انگارہ بن چکے تھے۔ نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، نہیں۔ وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر رسیوں نے اسے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پائی۔ نہیں، وہ خوف سے چلا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، سیاہ داغے گئے حروف تلے سولاخ گاڑ دی۔ کھولتا ہوا گرم درد، دہکتے انگارے، آگ، اس کی تکلیف آخری حد کو چھونے لگی۔ وہ درد سے گھٹی گھٹی سی چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس تکلیف سے مرنے والی ہے۔ وہ جسم کے اندر تک گھس کر جلا دینے والا درد تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سولاخ ہٹائی تو حیا کی گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی۔ اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تکلیف سے وہ ہوش کھونے والی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر مزید رونے کی سکت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ روسی اب تیسری سولاخ اٹھا لایا تھا۔ اس پر RE لکھا تھا۔ حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ بچپن کے دن، یادیں، اس کے نانا کا گھر، اس کی نانی اس کے لمبے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھیں۔ پھر منظر بدل گیا۔ وہ اور روہیل کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، اسکول بیگ لیے۔ وہ اسکول جا رہے تھے۔ روہیل کچھ بتا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو بابا کی لائبریری میں دیکھا۔ وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا اور وہ اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا۔ اب وہ تایا فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دکھا رہی تھی اور وہ اس کا جوش و خروش اور خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ روہیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا۔ ان کے آگے دو خرگوش دوڑ رہے تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے تھے۔ خرگوش گھاس پر دور بھاگتے جا رہے تھے، سفید نرم نرم سے خرگوش۔ روسی نے گرم سولاخ اس کے بازو سے مس کی۔ ایک ہلن سی اس کے اندر اتر گئی۔ اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سولاخ ہٹائی۔ کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی۔ خرگوش غائب ہو گئے۔ درد ہر شے پر غالب ہو گیا۔ وہ پہلی 2 دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا، کیونکہ سولاخ جلدی ہٹانے کی وجہ سے جلد پوری نہیں جلی تھی اور حسیات باقی تھیں۔ اسے لگتا تھا اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون، آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کی فراک کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا۔ شدید تکلیف میں بھی جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم۔ پھر فون کیسے بچا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو۔ پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اس پر اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار سے دے مارا۔ فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پر جا گری۔ یو کالڈ سم ون، وہ وحشیوں کی طرح اس پر جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ حیا نے نیم جان نے ڈال آنکھوں سے اس کا دیکھا، پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا، اس کے بال چھوڑے اور انگیٹھی پر دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا۔ کھولتی ہوئی ویکس، یو بچ! وہ غصے میں مغلظات بکتا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پر اونچا کیا۔ نو! اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے بال! اس کے
لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پر الٹ دیا۔ گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پر گری اور ہر طرف سے نیچے ڈھلکنے لگی۔ اس کی دل خراش چیخ نکلی۔ ابلتے مادے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا۔ بازو کا درد غائب ہو گیا تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا، اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا۔ وہ کرسی سمیت اوندے منہ زمین پر جا گری، آتش دان کے بالکل قریب۔ کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا، ویکس اس کے سر پر جمنے لگا تھا۔ اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ آتش دان سے آگ کی لپٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھیں۔ اس نے زمین پر گرے گال فرش پر رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھوئیں کے اس پار کوئی روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراک کا دامن تھا۔ آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا، ہر طرف دھواں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ اس کے سفید خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے، وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہر کلیس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔